اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ سامعین محترم، زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے دوسرا پروگرام ہے۔ کل کے پروگرام میں نے بتایا کہ زکوٰۃ فطرہ کن پر واجب ہے اور زکوٰۃ فطرہ کب واجب ہے۔ تو خلاصتاً بیان کرتا چلوں کہ زکوٰۃ فطرہ بالغ، عاقل، مالدار اس پر جو ہے واجب ہے، اور کب واجب ہے یہ بھی بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ فطرہ عید کی چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اگلے دن نماز عید تک یہ اس کا وقت وجوب ہے، یعنی انہی دوران آپ کسی وقت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ کل بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ فطرہ کتنا واجب ہے یہ بیان کریں گے، اور کیا چیز آپ نکالیں گے زکوٰۃ فطرہ میں یہ بیان کریں گے، اور کن کو دینا واجب ہے، یعنی اس کے مصارف کون سے ہیں یہ بیان کریں گے۔ تو عزیزان محترم، زکوٰۃ فطرہ کس چیز پر، کون سی چیز ہم زکوٰۃ فطرہ کے طور پر ہم دے سکتے ہیں؟ تو احادیث میں اجناس اربعہ کا ذکر آیا ہے۔ گندم، جو، کھجور، کشمش، یہ اجناس اربعہ ہے۔ اس میں سے جو چیز آپ زیادہ اہل بلد میں جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ احادیث اپنے وقت کے مطابق انہوں نے جو وہاں پہ زیادہ استعمال کرتے تھے انہی چیزوں کو گنا ہے، لیکن آج کل چاول اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں چونکہ چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں سے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، گندم، جو، کشمش، کھجور، چاول وغیرہ میں سے جو چیز اہل بلد یا اہل علاقہ، جو چیز اہل علاقے میں جو رائج غذا شمار ہوتا ہو اس کے حساب سے ہم نکالیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اشتباہ ہے جس کو دور کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو گھر میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اسی کو نکالنا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ گھر میں گندم زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ گندم کے حساب سے نکالے گا۔ ایک بندہ اگر چاول زیادہ کھاتا ہے تو وہ چاول کے حساب سے نکالے گا، لیکن آیت اللہ سستانی کے مطابق ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت اس طرح ہے کہ ان یکون قوتا شایعا لأہل البلد، یعنی اہل علاقہ میں جو رائج غذا ہے اس کے حساب سے نکالنا ہے۔ اگرچہ آپ گھر میں چاول ہی کیوں نہ زیادہ استعمال کرتے ہوں، لیکن اہل علاقہ میں گندم زیادہ استعمال ہوتا ہو، رائج غذا گندم ہو تو گندم کے حساب سے نکالیں گے۔ اور اگرچہ آپ گھر میں گندم زیادہ استعمال کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اہل علاقے میں رائج غذا جو ہے وہ اگر چاول ہے تو چاول کے حساب سے نکالیں گے۔ یہ ظاہری بات ہے، اہل علاقہ میں ہی رائج غذا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رائج غذا کون سی ہے۔ تو ان چیزوں میں سے آپ نے نکالنا ہے، لیکن کتنا نکالنا ہے؟ ایک صاع کے برابر نکالنا ہے۔ صاع جو حدیث میں استعمال ہوا ہے یہ ایک پیمانہ ہے جس کو اگر کنورٹ کریں تو یہ 3 کلو گرام کے برابر بنتا ہے۔ تو اہل علاقے میں جو رائج غذا ہے اس کے حساب سے 3 کلو آپ نے نکالنا ہے۔ اگر چاول ہے تو 3 کلو چاول، 3 کلو چاول یا اس کے مطابق پیسے۔ اگر علاقے میں رائج غذا گندم ہے تو 3 کلو گندم یا اس کے مطابق پیسے۔ اگر جو ہے تو 3 کلو جو یا اس کے مطابق پیسے، یہ آپ نے نکالنا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن نشین کریں کہ اہل علاقہ میں رائج غذا ہے وہ شرط ہے، نہ کہ جو گھر میں استعمال ہوتا ہے وہ شرط ہے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن نشین کریں۔ اچھا، دوسری چیز مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں، یعنی ہم نے زکوٰۃ کو کس جگہ پر استعمال کرنا ہے، کن کو دینا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ صرف آپ دیں گے فقیر اور مسکین کو، فقراء اور مساکین کو۔
تو جب تک فقراء اور مساکین تک نہیں پہنچیں گے آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ فقراء اور مساکین میں کچھ شرائط بھی ہیں، جی ہاں ہیں، کچھ شرائط ہیں فقراء مساکین کی۔ پہلی شرط ایمان ہونا شرط ہے، مومن ہو۔ دوسری شرط، اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ بندہ اس پیسوں کو جو آپ فطرے کے طور پر اس کو دے رہے ہیں یہ غلط جگہ استعمال کریں گے یا حرام چیز میں استعمال کریں گے تو آپ نہیں دے سکتے اس کو۔ تیسری شرط، وہ فقیر یا وہ مسکین آپ کی زیر کفالت میں نہ ہو۔ اگر آپ کی زیر کفالت میں تو آپ ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ خود فطرہ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کا فطرہ نکال کے انہی کو دوبارہ واپس نہیں دے سکتے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں۔ اچھا، اپنے علاقے کے فقراء اور مساکین، یہ چوتھی شرط ہے۔ سب سے پہلے کچھ کیٹیگریز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فقراء اور مساکین اگر رشتہ داروں میں سے ہو تو وہ سب سے اہم ہے۔ اگر رشتہ دار ہو، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو تو سب سے پہلے وہ مقدم ہے۔ اگر رشتہ داروں میں فقراء مساکین نہ ہو تو ہمسایوں میں دیکھو، اگر آپ کو کوئی ہمسایہ فقیر اور مسکین ہے تو وہ مقدم ہے۔ اگر ہمسایوں میں فقیر اور مسکین نہ ہو تو آپ کے علاقے میں دیکھا جائے گا، پھر اپنے علاقے میں فقیر اور مسکین کو آپ دے دیں مندرجہ بالا شرائط جو میں نے بیان کیا تھا ان کو دیکھ کر۔ اچھا، اگر علاقے میں ہی نہ ہو تو آپ کسی اور جگہ پہ دے سکتے ہیں، فقیر اور مسکین کو کسی اور جگہ پہ دے سکتے ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس میں فقیر اور مسکین نہ ہو آج کل کے زمانے میں۔ اچھا، شرط یہ ہے کہ فقیر اور مسکین ہو لیکن ناصبی نہ ہو۔ اب ناصبی فقیر کو آپ نہیں دے سکتے، ناصبی مسکین کو نہیں دے سکتے۔ اس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے کسی کو سب کرتا ہو، کسی ائمہ کو بغض رکھتا ہو، کسی ائمہ سے وہ بغض رکھتا ہو، چہار معصومین میں سے کسی ایک سے بغض رکھتا ہو، وہ ناصبی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید اور غیر سید والا مسئلہ یہاں پر ہے۔ جی بالکل ہے۔ غیر سید جو ہے وہ اپنا فطرہ کسی سید کو نہیں دے سکتا، سید فقیر یا سید مسکین کو نہیں دے سکتا ہے وہ۔ البتہ سید جو ہے اپنا فطرہ جو ہے وہ سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، اگر کسی سید کی بیوی سیدہ ہو، غیر سیدہ ہو، اگر کسی سید کی بیوی غیر سیدہ ہو تو اس وقت کیا حکم ہے؟ چونکہ اس سید نے اپنی غیر سیدہ جو بیوی ہے اس کا بھی تو نکالنا ہے فطرہ، تو کیا وہ آگے جو ہے کسی سید کو دے سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، آیت اللہ سستانی کا نظریہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو دینے والا ہے نا وہ معتبر ہے، جن کا زکوٰۃ فطرہ نکالا جا رہا ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ یعنی دینے والوں کو دیکھا جائے گا، کفیل کو دیکھا جائے گا، زیر کفالت لوگوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر کفیل سید ہے تو وہ سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے، چاہے اس کی زیر کفالت میں غیر سید ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح میں نے مثال دی، اگر اس کی بیوی غیر سیدہ ہو تب بھی وہ جو ہے زکوٰۃ فطرہ کسی سید کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ دینے والا سید ہے، کفیل سید ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ یہاں پر سید اور غیر سید والا، لیکن اگر کوئی سید غیر سید کو دے دے تو حرام ہے، نہیں دے سکتا ہے، بالکل نہیں دے سکتا ہے۔ اچھا، اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ عراق میں ہے مثلاً اور وہ پاکستان بھیجنا چاہتا ہے اپنا فطرہ، تو ایک صورت میں اپنے علاقے میں بھیج سکتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں پر کوئی فقیر اور مسکین نہ ہونے کی صورت میں وہ آگے دے سکتا ہے، اگر ہوں تو وہ نہیں دے سکتا کسی صورت۔ اچھا، فقیر اور مسکین نہیں تھا اس علاقے میں، اب وہ اپنے علاقے میں بھیجنا چاہتا ہے، تو فطرہ کس حساب سے دیں گے؟
جس علاقے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس حساب سے نکالیں گے، یا جس علاقے میں فقیر اور مسکین ہیں اپنے علاقے میں جہاں پر اس نے دینا ہے اس حساب سے دینا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر فقیر کو دیا جا رہا ہے اس علاقے کا حساب کریں گے کہ اس علاقے میں فطرہ کتنا ہے۔ مثلا پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں 270 روپے ہے اس سال، تو ایک بندہ یہاں پہ عراق بیٹھا ہوا ہے، تو عراق میں کچھ اور ہے فطرہ، چونکہ یہاں پر جو ہے 1500 دینار فی نفر کے حساب سے 4500 دینار نکالنا ہوتا ہے۔ تو اب وہ پاکستان بھیجنا چاہ رہا ہے، چونکہ اس کو یہاں پر فقیر اور مسکین نہیں ملا، اس صورت میں پاکستان میں 270 کے حساب سے دیں گے۔ البتہ جو فطرہ معین ہے احتیاط کے طور پر اسے تھوڑا زیادہ دینے میں اجر ہے اور اس سے زیادہ دینے میں ثواب ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، خدا ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم